اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اور قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے جو ماں کی گود سے لے کر قبر کی کوٹری تک انسان کی رہنمائی کرتی ہے۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اور مشکاہ شریف میں حدیث موجود ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ عرض کی یا رسول اللہ، اگرچہ والدین ظالم ہوں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگرچہ وہ ظالم ہوں، اگرچہ وہ ظالم ہوں، اگرچہ وہ ظالم ہوں۔ 3 دفعہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تو ایک آئیے دیکھیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور رب کی بارگاہ میں ماں باپ کا کتنا مقام ہے۔ ایک صحابی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ، میں نے منت مانگی تھی کہ اگر مکہ فتح ہو گیا تو میں حور کی پیشانی اور جنت کی چوکھٹ کو بوسا دوں گا۔ تو آقا نے یہ نہیں فرمایا اے صحابی، جب تم نے منت مانگی تھی تو یہ خیال نہیں کیا کیا تیرے اعمال تجھے جنت میں لے کر جائیں گے یا تجھے دوزخ میں لے کر جائیں گے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا اے میرے غلام، کیا تیرے ماں باپ والدین زندہ ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ ہاں زندہ ہیں۔ فرمایا انہی قدموں پہ واپس پلٹ جا اپنی ماں کے قدموں کو بوسا دے دے، وہ حور کی پیشانی ہے، اور باپ کی پیشانی کو بوسا دے دے، وہ جنت کی چوکھٹ ہے، اللہ تیری نظر کو پورا کر دے گا۔ تو دیکھو، اگر ہم جب مریں گے تو وہاں اس وقت تب ہمیں جنت ملے دوزخ میں ملے وہ علیحدہ بات ہے، لیکن اگر کسی نے دنیا میں جنت دیکھنی ہے تو وہ اپنی ماں کو دیکھ لے، اپنے باپ کی زیارت کر لے۔ یہ دنیا میں چلتے پھرتے انسان کے لیے جنت اور دوزخ ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا والدین اپنی اولاد کے لیے جنت بھی ہیں دوزخ بھی ہیں۔ یا رسول اللہ وہ کیسے؟ فرمایا اگر اولاد اپنے والدین کی فرما برداری کرے گی، اطاعت کرے گی، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے مطابق اپنے والدین کی فرما برداری کرے گی تو والدین اس کے لیے جنت ہیں۔ اگر وہ نافرمان ہوں گے، اپنے اولاد اپنے والدین کو گالی گلوچ کرے گی تو پھر وہ والدین اولاد کے لیے دوزخ بن جائیں گے۔ تو اے دوستو، ہمیں اپنے والدین کی عزت کرنی چاہیے، ہمیں اپنے والدین کا احترام کرنا چاہیے۔ اگر ہمیں جنت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ تو ایک وسیلہ ہے، اصل جنت جو ہمیں ملے گی وہ والدین کی خدمت سے ملے گی۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی جب ان پر نزا کا وقت آیا تو کلمے کی تلقین کی جا رہی ہے لیکن زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ کا صحابی آخری لمحات ہیں، کلمہ زبان پہ جاری نہیں ہو رہا۔ یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے تو فرمایا کیا اس کے ماں باپ کی زندہ ہے؟ حضور والدہ زندہ ہے۔ تو آقا نے فرمایا کہ اس کا والدہ کے ساتھ کیا حسن سلوک تھا؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، یہ والدہ کے ساتھ بہت ہی برا سلوک کرتا تھا، اپنی بیوی کو والدہ پر ترجیح دیتا تھا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کی والدہ کو بلاؤ۔ جب بلایا گیا تو فرمایا اسے معاف کر دے۔ عرض کی یا رسول اللہ، میں اسے کیسے معاف کر دوں؟ میں اسے معاف نہیں کروں گی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے لیے لکڑیاں جمع کرو، اس کو جلا دیا جائے گا۔ کیوں؟ جس کو ماں معاف نہ کرے، جس پہ والدین راضی نہ ہو، نبی بھی اس کو رب کی بارگاہ سے نہیں بخشوا سکتا ہے۔ تو جب ماں نے دیکھا کہ میرے بیٹے کو جلا دیا جائے گا، ماں دے دل نرم غلابو کدے نہ سین جدائی، پتراں دے سب عیب چھپامن کدے نہ کرن برائی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ حکم فرمایا تو ماں کا دل وہ تو موم ہوتا ہے۔ تو عرض کی یا رسول اللہ، میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ سنا تو پھر صحابی رسول کو کلمے کی تلقین کی اور صحابی رسول کی زبان پر کلمہ شریف کا ورد جاری ہو گیا اور آپ کی جان وہ
روح پرواز ہوگی۔ تو یہ ہے والدین کی خدمت کا صدقہ۔ دیکھو جو والدین کی خدمت کریں گے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی انہیں عزت اور دیتا ہے، عظمت دیتا ہے، اور آخرت میں بھی۔ لیکن آپ اس آخری بات کہ آپ اس شخص پہ نشان لگا لیں کہ جو والدین کا فرما بردار ہے، اس کی پگڑی کا آج بھی پل اونچا ہے، کل بھی اونچا ہے، اور اس شخص پہ نشان لگا لیں جو والدین کا نافرمان ہے، وہ دنیا میں بھی رسوا ہو رہا ہے اور قبر میں بھی رسوا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں والدین کی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔